25واں پارہ سورہ زخرف بالکل ابتدا سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، حامیم والکتاب المبین، انا جعلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون، حامیم والکتاب المبین، قسم ہے اس کتاب کی جو بالکل واضح ہے، انا جعلناہ قرآنا عربیا، بے شک ہم نے اس قرآن کو بنایا عربی زبان میں، لعلکم تعقلون، تاکہ تم سمجھ سکو۔ سورہ زخرف مکی سورت ہے، ترتیب توقیفی کے اعتبار سے، یعنی قرآن کریم کی یہ جو ترتیب ہے، ابتدا سورہ فاتحہ سے ہوتی ہے، دوسرے نمبر کی سورت سورۃ البقرہ، اسے ترتیب توقیفی کہتے ہیں، اور اس اعتبار سے اس سورت کا نمبر 43 نمبر کی سورت ہے۔ نزول کے اعتبار سے یہ سورت 63 نمبر کی سورت ہے، نازل ہونے کے اعتبار سے اس کا نمبر 63 ہے، 114 صورتوں میں سے 63 نمبر پر یہ سورت مبارکہ نازل ہوئی، اور اس سے پہلے سورہ شورى نازل ہوئی ہے، اور اس کے بعد 64 نمبر پر سورہ دخان نازل ہوئی ہے، اور اس سورت مبارکہ کی آیات 89 ہیں، 1 کم 90، اور اس کے 7 رکوع ہیں، اور جبکہ اس سورت مبارکہ کے 833 کلمات ہیں، اور جبکہ اس کے 3400 حروف ہیں اس سورت مبارکہ کے، اور یہ سورت مکی سورت ہے۔ مکی سورت کا معنی یہ ہوتا ہے کہ جو ہجرت سے پہلے نازل ہوئی، اور مکی صورتوں میں عام طور پر مسائل کم ہوتے ہیں، بلکہ مکی صورتوں میں عام طور پر عقائد کو بیان کیا جاتا ہے، عقیدہ توحید، رسالت، آخرت اور قرآن کی حقانیت کو بیان کیا جاتا ہے۔ اس سورت مبارکہ کا مختصر تعارف یہ ہے، اس سورت کا مرکزی مضمون مشرکین مکہ کی تردید ہے، جس میں انہوں نے اپنی طرف سے جو عقیدے بنائے ہوئے تھے، ان کے عقیدوں میں سے خاص ان کے عقیدے کا ذکر ہے جو کہتے تھے معاذ اللہ الملائکۃ بنات اللہ، کہ نعوذ باللہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ اس چیز کی اللہ پاک نے سورت میں تردید فرمائی، اور دوسری اس بات کی تردید فرمائی کہ مشرکین مکہ اپنے مذہب اور اپنے دین کو صحیح قرار دینے کے لیے دلیل یہ دیتے تھے کہ ہم اپنے باپ دادا کو ہم نے اسی طریقے پر پایا، ہم اپنے باپ دادا والا طریقہ نہیں چھوڑ سکتے، یہ محمد معاذ اللہ نیا دین لے کے آ گیا ہے، ہم نے اپنے باپ دادا کا طریقہ اور رسم نہیں چھوڑنی۔ جواب میں اللہ کریم نے فرمایا کہ یاد رکھو، عقائد کے معاملے میں باپ دادا کی تقلید بالکل غلط ہے۔ اگر باپ دادا نہ سمجھی میں غلطی کر گئے، اب کیا ضرورت ہے ان کو قبر میں پیچھے سے اور عذاب دو، تم تو ٹھیک ہو جاؤ بعد والے۔
تو اللہ پاک نے اس کی تردید فرمائی کہ عقائد کے معاملے میں باپ دادا کی تقلید بالکل غلط ہے۔ فرمایا مشرکین مکہ اب تم بڑوں کی بات کرتے ہو کہ ہم تو اپنے بڑوں کی بات مانیں گے، ابراہیم خلیل اللہ کو تم اپنا بڑا مانتے ہو اور ابراہیم خلیل اللہ کی پھر پیروی کرو۔ ہر قوم ابراہیم خلیل اللہ کو، یہودی الگ کہتے ہیں کہ ابراہیم ہمارے تھے، عیسائی الگ کہتے ہیں ابراہیم ہمارے تھے، مشرک الگ کہتے تھے ابراہیم ہمارے بڑے ہیں۔ اللہ نے فرمایا تم اگر بڑے کہتے ہو تو پھر ابراہیم خلیل اللہ کی طرح شرک کا کھلم کھلا بیزاری کا اعلان کرو کہ ہمارا شرک سے کوئی تعلق نہیں، کام سارے شرک والے کرتے ہو اور کہتے ہو ابراہیم ہمارے تھے، ہم اپنے بڑوں کی پیروی کرتے۔ اور اس کے علاوہ اس صورت مبارکہ میں مشرکین کے اعتراضات جو انہوں نے رسول اللہ پر کیے اور ان کو بیان کر کے اللہ نے ان کا بھی رد کیا کہ تم نے میرے رسول پر جو اعتراضات کرتے ہو بالکل غلط ہیں۔ ان میں سے ایک اعتراض کو بیان کیا، مکہ کے مشرک کہتے تھے ہم اس کو نبی نہیں مانتے۔ کیوں نہیں مانتے؟ اس لیے نہیں مانتے اس کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں، مال ہی نہیں ہے اس کے پاس۔ نبی تو وہ ہونا چاہیے جو مالدار ہو، اس سے تو زیادہ معاذ اللہ کہتے ہیں ہم لائق ہیں، دیکھو ہمارے پاس مال بھی زیادہ، ہمارے پاس جائیداد بھی زیادہ، اولاد بھی زیادہ۔ معاذ اللہ کہتے ہیں نبی کے حقدار تو ہم ہیں، مال اللہ نے ہمیں دیا ہے، یہ نشانی ہے اس بات کی کہ اللہ ہم سے راضی ہے۔ معاذ اللہ اس نبی کے پاس پیسہ نہیں ہے، اور اللہ پاک نے اس کے رد میں فرمایا کہ دیکھو مال اللہ کے قرب کا ذریعہ نہیں ہے کہ کوئی آدمی یہ کہے مجھے مال مل گیا بس میں اللہ کا پسندیدہ بندہ ہو گیا۔ اللہ نے اس کی تردید فرمائی، اور اس ضمن میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا واقعہ اللہ نے بیان کر کے سمجھایا، ذرا دیکھو اس کو۔ فرعون کے پاس حکومت تھی، مال تھا، سب کچھ تھا، موسیٰ پیغمبر کے اس کے مقابلے میں کچھ نہیں تھا۔ کامیاب کون ہوا؟ تو اے مکہ کے مشرکوں، مال کامیابی کی چیز نہیں ہے۔ اللہ دنیا میں حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا مال اللہ اسے بھی دیتا ہے جسے پسند کرتا ہے، اسے بھی دیتا ہے جسے رب ناپسند کرتا ہے۔ کافر کو بھی رب مال دیتا ہے، مسلمان کو بھی دیتا ہے، لیکن اللہ نے فرمایا میں دین اسی کو دیتا ہوں جسے میں پسند کرتا ہوں، اور ناپسند آدمی والے کو میں دین کی سمجھ نہیں دیتا۔ اور اسی طریقے سے سورت کا نام زخرف ہے، زخرف کا معنی ہے سونا، اور ذہبن بھی سونے کو کہتے ہیں۔ فرق اتنا ہے، ذہب اس سونے کو کہا جاتا ہے جو زیور وغیرہ یا کوئی بھی دھات ہو، اصلی سونا۔ زخرف سونے کی ملمہ سازی، سونے کا پانی چڑھا دینا، کسی دھات پر سونے کا پانی چڑھا دیا جائے، عربی میں اسے زخرف کہا جاتا ہے۔ مشرکین کے اعمال کا یہی حال تھا۔ حامیم پہلی آیت مبارکہ میں یہ حروف مقطعات ہیں، اور ان کا معنی اللہ اعلم بمرادہ، اس کا معنی اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا، اور اس کی تحقیق میں پڑھنا بھی نہیں چاہیے۔ والکتاب المبین، اللہ نے قسم کھائی اس کتاب کی جو بالکل واضح ہے، مسئلے کو کھول کے بیان کرتی ہے۔ اس آیت میں اللہ نے، اگلی آیت میں بھی اللہ نے قرآن کی حقانیت کو اللہ نے بیان فرمایا، فرمایا کہ قرآن کی صفت اللہ نے المبین لے کر آئے۔ مبین وہ ہوتی ہے کتاب کہ جس میں کسی مسئلے کو مجمل نہ چھوڑا ہو، بالکل واضح کھرا مسئلہ بیان کرنے کیا ہے، اس کو کہتے ہیں مبین، بالکل واضح۔ اگر ایک جگہ قرآن کی آیت میں کہیں اجمال بھی ہے تو اللہ نے دوسری جگہ اس کی تفصیل فرما دی ہے، اور پھر بعض چیزوں کی وضاحت اللہ نے خود نہیں فرمائی، اللہ نے نبی کے سپرد فرما دی۔ سورہ نحل میں ہے وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ، اے میرا نبی ہم نے آپ پر قرآن نازل کیا تاکہ آپ لوگوں کو کھول کر قرآن بیان کرو۔ جواب قسم یہ دی اِنَّا جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا، ہم نے قرآن کو عربی زبان میں نازل کیا تاکہ آپ اس قرآن کو سمجھ سکو۔ تورات
زبور یہ عبرانی زبان میں تھی، جبکہ انجیل سریانی زبان میں، اور اللہ کریم نے قرآن کریم کو اور زبانوں میں بھی نازل فرما سکتے تھے، لیکن اللہ کا اصولی فیصلہ ہے وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومہ، نبی اپنی قوم کی زبان میں آتا ہے، جس علاقے میں لوگوں کو ضرورت اللہ نبی اس میں بھیجے انہی کی زبان والا نبی بھیجتا ہے، تاکہ اس کی زبان کے نشیب و فراز کو انسان صحیح سمجھتا ہے۔ تو حضور علیہ السلام کی زبان بھی عربی، اہل مکہ بھی عربی تھے، اور جو غیر ملکی باہر سے آ کر یہود و نصارہ آباد تھے وہ لوگ بھی عربی بولتے تھے، اگرچہ ان کی اصلی زبانیں عبرانی تھی یا سریانی تھی، لیکن وہ لوگ بھی عربی سمجھتے تھے اور بولتے تھے۔ نزول قرآن کے زمانے میں عربی عروج پر تھی، عربی کا طوطی بولتا تھا فصاحت اور بلاغت میں۔ جس وقت قرآن نازل ہو رہا تھا بڑے بڑے شعراء تھے عرب کے اندر، ایک دوسرے کی ٹکر کا کلام بناتے تھے، بیت اللہ کی دیوار پہ لٹکا دیا جاتا، چیلنج ہوتا لاؤ اس کے مقابلے کا کلام، اور ایک سے ایک شاعر اس سے بڑھ کر کلام پیش کرتا، اگلے بندے کا کلام اتر جایا کرتا تھا، اس کا کلام ہوتا۔ قرآن نازل ہوا، امام المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے، جا حیدر کرار، یہ صورت نازل ہوئی ہے 3 آیتوں والی مختصر، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، جا حضرت علی وہاں لگا کے آ۔ دیکھتے ہیں چیلنج کون قبول کرتا ہے۔ عرب میں بڑے بڑے شعراء، بڑے بڑے ادیب لوگ تھے، اور اس زمانے میں عربی زبان عروج پر تھی۔ حضرت علی لٹکا کے آئے، بڑے بڑے شاعر آ رہے ہیں، گزر رہے ہیں، ہر ایک پڑھتا ہے اللہ کے قرآن کی آیت کو۔ بڑے بڑے شعراء کے تبصرے یہی تھے، ما ھذا کلام بشر، یہ کسی بندے کا انسان کا کلام لگتا ہی نہیں ہے، اس کی فصاحت اور بلاغت ایسی ہے کہ یہ کسی بندے کا کلام، اتنا ہائی لیول کا کلام بندہ کوئی بنا ہی نہیں سکتا۔ اس کے بعد سے کسی کے اندر ہمت نہ ہوئی بیت اللہ پہ اپنا کلام لٹکانے کی، اس لیے کہ رب کا کلام آ گیا، اور اللہ کے کلام کے آگے کوئی کلام نہیں ٹھہر سکتا۔ تو بہرحال نزول قرآن کے زمانے میں عربی عروج پر تھی، اور اس کی ترقی کا جو دور تھا حضور علیہ السلام سے بھی 2000 سال پہلے شروع ہوا تھا۔ عربی کی جو ترقی کا دور یعنی آقا علیہ السلام سے بھی 2000 سال پہلے شروع ہوا تھا۔ تو بہرحال اس پہلی آیات میں اللہ کریم نے قرآن کی حقانیت کو بیان کیا، فرمایا حامیم والکتاب المبین، قسم ہے اس کتاب کی جو کھول کر بیان کرنے والی ہے، جو بالکل واضح ہے۔ انا جعلناہ قرآنا عربیا، بے شک ہم نے اس قرآن کو بنایا عربی زبان میں، لعلکم تعقلون، تاکہ لوگ سمجھ سکیں، وَإِنَّهُ، اور بے شک وہ قرآن، فی ام الکتاب، لوح محفوظ میں ہے، لدینا لعلی حکیم، ہمارے پاس البتہ وہ بلند ہے، بڑی حکمت والی کتاب ہے۔ قرآن کریم ازل سے لوح محفوظ میں موجود تھا، پھر اللہ کریم نے وہاں سے آسمان دنیا پہ قرآن کو نازل کیا، اور اس کے بعد حسب موقع حضور علیہ السلام پر 23 سال کے عرصے میں اللہ کا قرآن نازل ہوا۔ افنضرب عنکم الذکر،
کیا پس ہم پھیر دیں گے تم سے نصیحت کو صفحاً پہلو پھیرتے ہوئے، ان کنتم اس لیے کہ تم ہو قوما مسرفین، اسراف کرنے والی قوم۔ اللہ کریم نے مکے کے لوگوں اور ان کے ذریعے سارے لوگوں کو قیامت تک آنے والوں کو خطاب فرمایا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ میری رحمت کا تقاضا ہے کہ جو لوگ دن رات میری نافرمانیاں کر کر کے حد سے گزر جاتے ہیں ان کو بھی ہدایت کا راستہ دکھایا جاتا ہے۔ مطلب یہ کہ تم پسند کرو یا نہ کرو، ہدایت کا راستہ بتا کر نصیحت کرنا ہم نہیں چھوڑیں گے۔ میں اللہ قرآن کسی نہ کسی ذریعے تمہیں سنا کر چھوڑوں گا، چاہے تم مانو یا نہ مانو، ہم تمہیں نصیحت کرتے رہیں گے، اور تاکہ کل تم یہ عذر پیش نہ کر سکو کہ ما جانا من بشیر ولا نذیر، اللہ ہمارے پاس تو کوئی ڈرانے والا نہیں آیا، ہمیں تو کوئی خوشخبری دینے والا نہیں آیا، اللہ ہمیں کوئی قرآن سنانے والا نہیں آیا۔ اللہ فرماتے ہیں چاہے تم مانو نہ مانو، پسند کرو نہ کرو، نصیحت کی بات میں قرآن کی بات تم تک پہنچا کے چھوڑوں گا، تاکہ کل عذر نہ کر سکو کہ اللہ ہمیں سزا کیوں دے رہے ہو، ہمارے پاس تو کوئی سنانے والا ہی نہیں آیا۔ لہٰذا فرمایا، اللہ فرماتے ہیں کہ میں تمہیں ہر حال میں نصیحت کا تمہارے لیے انتظام کروں گا، ہر حال میں تمہیں نصیحت کی جاتی رہے گی۔ اللہ مجھے اور آپ سب